دیکھیے بات مینڈیٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اصولاً کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں، اور 56 کلازز سے ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے۔ اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ اپوزیشن اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا جی۔ تو پھر ہماری اس 1 مہینے کی محنت کی کیا فائدہ ہوتا جی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم نے جہاں پر آئین کو اس قسم کی کدورتوں سے پاک رکھا ہے، اور جس طرح ہم نے آئین میں صحت مند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں، شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور پھر 5 کلازز ہم نے اپنے شامل کیے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے منشور سے متعلق ہیں، وہ اس میں آگے 27 ہو گئے ہیں۔ اگر ان 27 کو ہم اس وقت ووٹ نہ کرتے تو آپ نے دیکھا نا جی کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، وہ اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کی، ہماری تعریف کی کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بہت سی مشکلات بھی حل ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے ان کو مسلسل اعتماد میں رکھا ہے جی، یعنی روزانہ کے حساب سے 1-2 میٹنگیں ان کے ساتھ، تاکہ ایک لمحے سے ان کو ہم آگاہ کر سکیں کہ جو مذاکرات میں جو ڈیولپمنٹس تھیں ان سے ہم نے مخفی نہیں رکھی۔ ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اب اگر ووٹ نہیں ہوگا اور جمعیت ووٹ نہیں کرے گی تو پھر تو پھر 1 مہینہ ہم نے مذاکرات کیوں کیے؟ آخر ذوالفقار علی بھٹو اور مفتی محمود کے بیچ میں تو مذاکرات ہوئے تھے نا جی، دونوں ٹیمیں بیٹھی تھیں، اور کوئی 31 مطالبات جو ان کے دنوں پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے تو اختلاف بھی ہوتے ہیں اور پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ تو جمہوریت کا معنی یہی ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ بس حکومت اور اپوزیشن ایک موضوع اسمبلی میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر چند کہ ہم اس اسمبلی کو ڈیجیور نہیں سمجھتے، لیکن ڈیفیکٹو تو ہے، اب اس میں کچھ تو کرنا ہوتا ہے جی۔ تو اگر ہم ساتھ نہ دیں اور اس طریقے سے وہ ہاتھ مروڑ کر گردن مروڑ کر اپنے نمبر پورے کر لیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے، ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ مولانا صاحب، آپ تواتر کے ساتھ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت ملک متحمل ہو سکتا ہے نئے انتخابات کا؟ اگر دھاندلی والے الیکشن کا متحمل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ یعنی وہ کیوں کرایا گیا؟ پھر حالات میں کون سی اتنا فاصلہ ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کے لیے دھاندلیاں کریں اور اسمبلیاں وجود میں لائیں، اور اگر شفاف الیکشن کے لیے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو پھر حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر کیسے متحمل ہوگا؟ تو پھر ملک متحمل نہیں ہوگا۔ یعنی ابھی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بچائے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے حرام کھا لیا اور پیٹ بھر لیا، اور پھر گھنٹے کے بعد کہ بھائی حلال بھی کھا لو، اب کہ حالات متحمل نہیں ہیں اب اس کے۔ تو یہ ملک کے حالات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے حالات کو بہتری کی طرف لے آئے ہیں، اب ایک دفعہ پھر سے پیچھے چلے جائیں، یہ نقصانات کی حضرت بہتری کی طرف لانا اگر عوام کے لیے ہے، اگر ملک کے لیے ہے، ملک ہمارا مشترک ہے، ملک ہمارا مشترک ہے۔ اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے کہ شنگھائی تنظیم کی اگر ہمیں میزبانی ملی ہے تو ہمیں میزبان کی طرح کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، تو یہ ملک کے لیے تھا نا، ورنہ ہم تو شور شرابہ کر سکتے تھے، اسلام آباد میں جلسے بھی کر سکتے تھے، اسلام آباد کے اندر ہم ایک دھرنا بھی دے سکتے تھے، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، پی ٹی آئی بھی کر سکتی تھی، چاہے مار کھائیں، چاہے جو بھی ہو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے صرف ملک کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان آئیں، مسئلہ اقتصاد کا ہو، پاکستان اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، اگر کل کلاں یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں ہمارے
معاشی مشکل کو دور کرنے کے لیے تو ہم ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرتے. اختلاف کی بھی حدود ہوتے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور پھر کہاں تک نہیں جانا چاہیے. عدالتوں سے ریلیف ملنے لگا ہے فوری طور پر. علیمہ خان جو ان کی بہنیں ہمشیرائیں ہیں وہ بھی باہر آ گئی. آپ بانی پی ٹی آئی کو بھی آنے والے دنوں میں باہر آتا دیکھ. حضرت میں تو الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا کہ میں کسی بھی اپنے مخالف کو جیل میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ جنگ کا طریقہ ہے کہ ایک فریق کے ہاتھ کھلے ہیں دوسرے کو آپ نے باندھ لیا ہے. تو یہ تو میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا رہا, میں کسی سیاستدان کے جیل میں ہونے کے حق میں نہیں ہوں, بشمول عمران خان کے. ٹھیک ہو گیا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.